آڈیو ادب میں خوش آمدید۔ ناول قراقرم کا تاج محل، قسط نمبر 7، 8ویں چوٹی، جمعرات 11 اگست 2005۔ اس نے میس ٹینٹ کے میز پر رکھے کئی پاور بارز اور انرجی بارز اٹھا کر اپنے رک سیک میں بھر لیے اور جوتوں کے نیچے کریمپنس چڑھا کر باہر نکل آئی۔ وہاں ارسا، فرید اور افق اپنے بیک ٹیکس کمر پر چڑھائے، بوٹس، کریمنس، ٹوپیاں اور گلاسز پہنے تیار کھڑے تھے۔ شیڈیول کے مطابق کیمپ 4 تک پورٹر ساتھ لے کر جانا تھا، مگر شیرہاں نے صبح سویرے سورج نکلنے کے وقت بغیر گلاسز لگائے راکا پوشی کا نظارہ کیا تھا اور اب وہ سنو بلائنڈ ہو کر اپنے گھر پر پڑا تھا۔ ان کے پاس اتنا گیئر اور فیول نہیں تھا کہ وہ ایک دن بھی تاخیر کر سکیں۔ فرید ہان جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بنیادی طور پر ہنزا کا باشندہ تھا اور ہنزا پورٹرز بلتی پورٹرز سے جسمانی اور دماغی دونوں لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بلتوروں کے بلتی پورٹرز کو غیر ملکیوں خصوصاً یورپین پر وہ زیادہ تجربہ ہوتا تھا۔ افق انہیں شرپاز کا قراقرم ورژن کہتا تھا۔ پورٹرز کو گلہریوں کی چڑھائی کے لیے بہت کچھ محفوظ کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوپیماؤں کے ساتھ ان بلندیوں پر جاتے ہیں۔ کوپیمائی بعض لوگ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں اور بعض سیر کرنے کے لیے۔ جب ان چاروں نے بیس کیمپ کو الوداع کہا تو افق احمد سے گلے ملا، پھر اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، اسے سنجیدگی سے اپنی زبان میں کچھ سمجھاتا رہا۔ احمد پہاڑ پر تقریباً 3 دفعہ ان کے ہمراہ آیا تھا۔ اس دوران افق مسلسل اسے کسی لیڈر کی طرح ہدایت دیتا رہا اور وہ اصلی معصوم انداز میں تابعداری سے سر ہلاتا رہا۔ پھر احمد چلا گیا تو افق اسے نیچے اترتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پری اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ احمد غائب ہو گیا تو افق نے ایک آخری نظر دور چھوٹے سے دکھائی دینے والے بیس کیمپ پر ڈالی۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب ان خیموں کو دیکھنے کے لیے زندہ رہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس نے بے حد خوف سے اوپر بروک کے گلیشیئر کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ خدا کرے بروک علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا ہے۔ کاش برو سوتا رہے، وہ کبھی نہ جاگے، وہ اس کے تخت پر قدم رکھ کر زندہ سلامت واپس آ جائیں۔ اس کی ہراساں صورت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ فکر نہیں کرو، ہم راکا پوشی کو سارکار لیں گے تو گاؤں کے لوگ ہمیں گرینڈ دعوت دیں گے۔ پریشے نے ایک نظر برف میں پیوست نوکدار بیضوی سے کریمپنس کو دیکھا جو کہ نیچے لگے تھے اور جس سے وہ برف پر پھسل نہیں سکتی تھی، اور سر جھٹک کر مسکرائی۔ اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، دعوت کا سن کر تم نے بڑے حریصانہ انداز میں پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کو کچھ مت کہو، ترک لڑکیاں ان آنکھوں پر مرتی ہیں۔ ترک لڑکیوں کا ٹیسٹ اتنا خراب ہے، مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ اچھا ابھی لڑو نہیں، ابھی لمبا سفر ساتھ کرنا ہے۔ افق نے اپنا بھاری دستانے والا ہاتھ بڑھایا، پری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس نے خود کو قدرے محفوظ تصور کیا۔ وہ گرنے لگے گی تو کوئی اسے تھام لے گا اور گرنے نہیں دے گا۔ وہاں برف گدلی اور بے حد نرم تھی۔ سورج تیز چمکتا تو برف پگھلنے اور ٹپکنے لگتی۔ راکا پوشی سیر کرنے کا بہترین وقت جولائی ہوتا ہے اور وہ 1 مہینہ لیٹ ہو چکے تھے۔ اگست میں برف بہت خراب حالت میں تھی۔ ایسے ہی برف کھود کر ایک برفیلے میدان میں کیمپ 1 نصب تھا جس میں 3 ٹینٹ لگائے گئے تھے۔ یہ کوپیمائی کا نظم و ضبط ہوتا ہے۔ کیمپ 1 تک وہ دوپہر تک پہنچ گئے تھے۔ پہلی رات انہوں نے وہیں گزاری۔ دوسری صبح افق، فرید اور ارسا کیمپ 2 تک کے راستے پر رسیاں لگانے چلے گئے۔ افق کا ارادہ اوپر 1200 میٹر تک راستہ متعین کرنے کا تھا اور آگے کیمپ 2 کے لیے کہیں مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں خیمے بھی لگانا تھا۔ وہ سیمی الپائن سٹائل سے چڑھ رہے تھے، یعنی بعض جگہ رسیاں لگانی تھیں اور بعض جگہ نہیں۔ پریشے اس روز خیمے میں ہی رک گئی۔ اس کے لیٹیٹیوڈ سیکنس کم ہو رہی تھی اور بہت جلدی اوپر جانے سے وہ بڑھ سکتی تھی۔ اپنی ایکلیمائزیشن کو بالکل پرفیکٹ کرنے کے لیے اس نے وہیں رک کر ان کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری لے لی۔ کچھ دور تک وہ ان کے ساتھ گئی۔ ارسا کے کندھے پر رسیوں کا گچھا تھا اور ہاتھ میں چاندہ اسکروز اور پیٹونز۔ افق نے زمین پر بیٹھ کر ایک پیٹون ٹھونکا، پھر رسی کو اس سے اینکر کیا۔ یہ تمام کاروائی دیکھنا خاصا غیر دلچسپ تھا، سو وہ واپس خیمے میں آ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ پری کو اپنی کوکنگ پر ناز تھا، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا، سو ان تمام چیزوں سے جو وہ خاص بریانی بنانے کے لیے لائی تھی، اس نے بڑے پیار اور محبت سے سندھی بریانی بنائی۔ شام تک وہ اس کام سے فارغ ہو گئی۔ آگے تمام دن ایڈ سم ہاٹ واٹر ٹائپ کی یورپی چیزیں ہی کھانی تھیں، سو آج بریانی کھا کر افق کو اچھا لگے گا، یہی سوچ کر اس نے یہ بنائی تھی۔ کھانا دیکھ کر وہ باہر چلی آئی۔ وہاں ہر طرف سخت برف کے اوپر پاؤڈر سنو کی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ 2-3 دن سے نئی برف نہیں گری تھی، اس لیے یہ برف پیلی سی تھی۔ وہاں خیموں سے دور ایک بڑے گرینائٹ پتھر پر بیٹھ کر وہ بے حد خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے لگی۔ اس وقت راکا پوشی پر شام اتر رہی تھی، ہر سو ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔
وہ پہاڑ کی جانب پیٹ کر کے کوہنیاں گھٹنوں پر جمائے ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے خاموشی سے ان خوبصورت مناظر کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ ڈھلتی شام کے سحر میں ڈوبنے لگی۔ خیموں کے باہر اس بے حد تنہا اور خاموش برفیلے میدان میں اس حد تک خاموشی تھی کہ سوئی گرنے سے بھی گونج پیدا ہوتی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارد گرد موجود تمام دیو ہیکل سیاہ پہاڑ بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شام کے اس پہر وہ دنیا کا حسین ترین پہاڑ اس کی راجدھانی تھا۔ سارے کا سارا دامانی اس کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پاپا، پپھو، سیف، نشا سب دوسری دنیا میں رہتے تھے، جہاں بلند و بانگ عمارتیں تھیں، جہاں ٹریفک کا شور اور موسیقی کی بے حد آواز گونجتی تھی۔ یہ کوئی اور دنیا تھی، جب اس دوسری دنیا کی رات شروع نہیں ہوتی تھی اور اس کی صبح ہو جاتی تھی۔ منہ اندھیرے کو پیما برف پر اپنے کلہاڑے مارتے ہوئے 8 کلومیٹر چلنا شروع کر دیتے تھے، جس کی بلندیوں تک جانے کو ان کی روحیں مچلا کرتی تھی۔ وہ 8 کلومیٹر دوسری دنیا میں گاڑی پر 8 منٹ میں طے ہو جاتے تھے، پہاڑوں پر مہینوں میں ہوتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے اور یہی جستجو انسان کو ان 8 کلومیٹر کا سفر کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ اسی طرح پتھر پر بیٹھی کتنی دیر سوچتی رہی، کیا وہ سیف جیسے شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی، یا وہ ایک انسان نہیں، ایک اسٹاک ایکسچینج تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر نصب تھا۔ بغاوت اس کی سرشت میں نہیں تھی، مگر صرف ایک دفعہ وہ سیف سے متعلق اپنے تمام تحفظات پاپا کے سامنے رکھے گی۔ وہ ان کو افق سے ملوائے گی، ان کی آنکھوں سے رشتہ داروں کی محبت کی پٹی اتار دے گی۔ وہ بدل رہی تھی، پہاڑ اسے تبدیل کر رہے تھے۔ وہ خودکشی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو سیف سے منگنی ختم کرنے کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ وہ الجھنوں کے سرے تلاش کر کے ان کو سلجھانے لگی تھی، اور افق جس کی طرف سے اسے پہلے بے یقینی سی تھی، اب مکمل نہیں تو کسی حد تک یقین تھا۔ پیٹر آنسر کھیلتے کھیلتے اس نے اعتراف کیا تھا، محبت وہ تو عشق کرتا ہے۔ اور پھر ناراضگی بھرا اظہار، ہاں لگتی ہو نا۔ وہ ایک فکرہ اس کے اوپر نرم پھوار برسانے لگا۔ کتنا مان، اپنائیت اور محبت ہی سے ایک فکرے میں، ہاں ایک بے کلی بھی تھی کہ وہ براہ راست اظہار کیوں نہیں کرتا تھا، وہ 3 لفظ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاید کبھی اس نے حنادے کو یہ بات کہی ہو، پتہ نہیں ان کی محبت کی شادی تھی بھی یا یہ بات وہ افق سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا، اس نے جھٹ اپنی پاکٹ سے ٹرانسیور نکالا۔ اس کا میکینزم بس 2 بٹن کا تھا۔ اس نے ٹرانسمٹ بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد احمد لائن پر تھا۔ گڈ آفٹرنون بیس کیمپ ڈاکٹر، کیسی ہو؟ احمد اس کی آواز سن کر خوش ہوا تھا۔ کیمپ 1 کے باہر برف پر بیٹھی ہوں، باقی سب روٹ فکس کرنے گئے ہیں، میں نے چاول بنائے ہیں، تم سناؤ بیس کیمپ کیسا ہے؟ تمہیں یاد کر رہا ہے اور خاصا اداس ہے، سب ٹریکرز اور پورٹرز سوائے شفالی کے جا چکے ہیں، میں بور ہو رہا ہوں، اچھا کیا کال کر لیا، تمہاری ای میلز آئی ہوئی ہیں۔ تم نے اپنا ای میل اور پاسورڈ میرے پورٹل پر محفوظ کر دیا تھا، مگر قسم لے لو میں نے کوئی میل نہیں کھولی۔ اوفو کر لو چیک اور میری طرف سے جواب لکھ دو۔ وہ اسے ای میلز کے جواب لکھوانے لگی، پھر قدرے سوچ سوچ کر بولی، احمد ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو ڈاکٹر، تمہاری بیماری؟ او ہو ضروری تو نہیں تم سے میڈیکل کے متعلق کچھ پوچھوں، میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر قدرے توقف سے بولی، تمہیں حنادے یاد ہے؟ کون حنادے؟ پری کو حیرت ہوئی۔ افق نے حنادے کو اپنی بیوی بنایا تھا اور اس کا اتنا اچھا دوست اس بات سے علم تھا۔ افق کی بیوی حنادے، اچھا میں سمجھا تم ہوا کی بات کر رہی ہو، حضرت ہوا کی، جن کو انگلش میں ایو اور ترک میں حنادے کہتے ہیں۔ پری کا دل سر پیٹ لینے کو چاہا۔ اپنا نہیں، احمد کا۔ ہاں وہی، تمہیں یاد ہے کیسی تھی وہ؟ خوبصورت تھی، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پری سٹپٹا گئی، وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ یوں ہی افق اس کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے نا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ احمد کے لہجے میں حیرت تھی۔ افق نے، وہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ تو اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے کریدا، اسے کسی اور سے محبت تھی۔ پری کا دل ڈوب کر ابھرا، کس سے؟ کیا واقعی کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں پریاں اترتی ہیں؟ افق کو جانے کتنے برسوں سے ان پریوں کی تلاش تھی۔ وہ K2 کے روپل فیس کے بیس کیمپ کا ٹریک بہت بہت بار کیا کرتا تھا۔ K2 نہیں، نانگا پربت کا روپل فیس ہوگا، اس نے بمشکل سٹوپڈ کہنے سے خود کو روکا۔ ہاں وہیں، وہاں کیمپ سے فیری میڈوز کے درمیان اس نے سن رکھا تھا کہ پریاں اترتی ہیں اور رات کو سیاحوں کے پاس آ کر انہیں گیت سناتی ہیں۔ وہ ہر مرتبہ پاکستان آ کر روپل فیس کا ٹریک ضرور کرتا تھا، حالانکہ میں نے کہا بھی تھا سٹوپڈ آدمی، یہ پریاں وریاں کچھ نہیں ہوتی، ایویں سیاحوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ مگر افق اور جنیک تو پاگل ہیں، صرف پریوں کو ڈھونڈنے ہر گرما میں پہاڑوں میں نکل جاتا تھا، اور افق جنیک کے بغیر کہیں جائے یہ ہو نہیں سکتا۔
پھر اب جنیک کیوں نہیں آیا؟ اس کو توماس کے باس نے کام میں پھنسا رکھا ہے۔ جنیک بڑا حبیث آدمی ہے، کہہ رہا تھا کہ احمد دعا کرو کہیں زلزلہ طوفان یا سیلاب آ جائے، میں ریلیف ایکٹیویٹی کے بہانے ہی یہاں سے نکلوں۔ احمد زور سے ہنسا۔ اور وہ ہنا دے، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اب اس کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ اس کے ذہن کی سوئی وہیں تھی۔ اس کی بیوی تھی نا، جیسی بھی تھی، مرے ہوئے کچھ نہیں کہا کرتی۔ ویسے بڑی سائیکو کیس تھی، بہت میک اپ کرتی تھی۔ سلمہ کہتی تھی افق نے لگتا ہے کسی پیسٹری سے شادی کی ہے۔ اچھا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ریڈیو کو دیکھا، پھر الوداعی کلمات کہتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا اور احمد کی باتوں پر اثر نو غور کرنے لگی۔ اس کے سامنے آسمان پر سرخ و سرمئی بادلوں کے درمیان حالی جگہوں سے ڈلتے سورج کی آخری نارنجی شعائیں جھانک رہی تھیں۔ دور ناگا پربت کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا اور وہ بادل اب یقیناً قراقرم کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ خدا کرے یہ ہمیں بائی پاس کر کے گزر جائیں اور موسم خراب نہ ہو، وہ دعا کرتے ہوئے اوپر پہاڑ پر بار بار نگاہیں دوڑاتی ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت گر رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تو اسے تھکے تھکے قدموں کی آہٹ اور باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تینوں آگے پیچھے برف پر چلتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ افق کے کندھوں پر رسیوں کا آخری گچھا اور ہاتھ میں سنو اسٹک تھی۔ کدھر رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے غصے کے جواب میں اس کے چہرے پر تھکن زدہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھی لگ رہی ہو اتنی فکر کرتے ہوئے، اور بھی اچھی لگو گی اگر جلدی کھانا کھلا دو تو۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر خیمے میں چلا گیا۔ ارسا نے بھی اس کی تقلید کی۔ دونوں ہاتھ سے تھک چکے تھے۔ میں نے بریانی پکائی ہے، اس کے پاس اندر آ کر اس نے دبے دبے جوش سے بتایا۔ لائیں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ ارسا اس کے ساتھ کھانا نکالنے لگی۔ پری نے بریانی والا برتن کھولا۔ افق نے جھک کر چاولوں کی شکل دیکھی اور ایک سیکنڈ کو چپ سا ہو گیا۔ چلو ذائقہ اچھا ہوگا۔ افق کا مطلب تھا کہ یہ شکل اچھی نہیں ہے۔ میری کوکنگ پوری فیملی میں مشہور ہے، بے شک نشا سے پوچھ لو، اس نے جتایا۔ ہمارے ہاں یہ اعزاز احمد کی بیوی سلمہ کو حاصل ہے۔ افق نے بریانی اپنے برتن میں نکالی اور پہلا چمچہ منہ میں ڈالا، پھر اسے چبا کر نکلا۔ اس کے بعد مرغی کی بوٹی توڑنے کی کوشش کی جو ٹھیک سے گلی نہیں تھی، اور کچھ سردی کا بھی اثر تھا۔ اس نے ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا اور چوئنگم کی طرح چبایا۔ ارسا سے بھی بوٹی نہیں چبائی جا رہی تھی۔ پریشے باغ اور دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پری، ترکی یورپ میں ہے اور میں بھی یورپ سے آئی ہوں۔ ارسا نے پلیٹ رکھ دی۔ مطلب؟ پری نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ یورپ سے آئے ہیں، افریقہ سے نہیں۔ کچا گوشت تو صرف افریقہ والے ہی کھا سکتے ہیں۔ افق بھائی کا مطلب ہے کہ مچھلی پڑی ہے؟ ارسا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ ہاں پڑی ہے، تمہارے پیچھے سرینا ہوٹل کے شیف دے کر گئے تھے نا۔ وہ اپنے حصے کی بریانی لے کر وہاں سے چلی آئی۔ مطلب تھا کہ خود پکا لو مچھلی۔ اگر 4800 میٹر بلندی پر کوکب حاجہ بھی بنائیں گی تو اس سے اچھی نہیں بنا سکتی۔ سارا دن لگ کر میں نے ان کے لیے کھانا بناتی رہی۔ کیا تھا اگر جھوٹے منہ ہی تعریف کر دیتا؟ اتنی بری نہیں تھی کہ اس سے کچا گوشت کھا جاتا۔ اسے سچ مچ رونا آیا تھا۔ ٹھیک ہے مسالہ تیز، بلکہ حادثہ تیز، اور گوشت ٹھیک سے گلا نہیں تھا، مگر چپ کر کے کھاتے رہتے میرا دل رکھنے کو۔ اتنی اسٹریٹ فارورڈنس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی پورٹر تو نہیں ہوں جو کھانا پکاؤں۔ ٹھیک ہے دوبارہ نہیں پکاؤں گی۔ رات وہ اپنے خیمے سے باہر اسی پتھر پر بیٹھی اپنے جوگرز کے نیچے کریمپن سے برف پر لکیر سی بنا رہی تھی۔ گردن اس نے اٹھا رکھی تھی اور نگاہیں اوپر ساتویں کے چاند پر تھیں، جس کی چاندنی سے برو کا گلیشیئر چمک اٹھا تھا۔ راکا پوشی پر چاند خاصا بڑا اور واضح دکھائی دیتا تھا۔ شاید اسے اس دھند سے ڈھکی اس حسین چوٹی سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھنے بہت قریب اتر آیا تھا۔ دفعتاً اس نے افق کو اپنے خیمے سے نکلتے دیکھا تو چہرے کا رخ جھٹکے سے موڑ لیا۔ چند منٹ بعد اسے کسی کے اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بریانی پڑی ہوگی؟ گلا کھنکارتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا گیا۔ پری نے رخ قدرے مزید پھیر لیا۔ یقین کرو بریانی بہت مزیدار بنی تھی، اتنی لذیذ بریانی تو میں نے زندگی بھر نہیں کھائی۔ یہ ممبئی کے شیف تو جاک مار رہے تھے، ان کو تو تم سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جواباً کچھ بولے بنا چہرے کا رخ اس کی جانب موڑے دائیں طرف سیدھی پتھروں کی دیوار کو دیکھتی رہی جس پر چاندی کا چھڑکاؤ ہوا تھا۔ اچھا پلیز دیکھو، ناراض مت ہو، میں نے تعریف کی ہے۔ پری نے گردن گھما کر گہرا آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم تو افریقہ سے نہیں آئے اور تم تو کچا گوشت نہیں کھاتے۔ اب کچے گوشت کو میں پکا گوشت کہنے سے تو رہا۔ ہاں خود تو اوپر چلے گئے تھے، میں نے سارا دن اتنی محنت سے بریانی تیار کی اور پھر اتنی دیر تمہارا اتنی پریشانی سے انتظار کیا، اور تم؟ کاش کراکرم کی پری تم نے اتنی دیر گوشت کھلانے پر لگائی ہوتی۔ افق، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا پلیز رونا مت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو تمہارے لیے اتنا گرم سلیپنگ بیگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نہ آتے؟
کیوں نہ آتا؟ مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا. میں تمہارے لیے خود پکا کر مچھلی لایا ہوں. افق نے پیکٹ اسے تھمایا. پری نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. تمہیں کیسے پتا میں نے بریانی نہیں کھائی؟ لو، وہ کوئی کھانے والی چیز تھی؟ وہ ہنسا. پری نے روحانسی ہو کر وہ پیکٹ زور سے اس کے کندھے پر مارا. ویسے پری، نشا کہہ رہی تھی تم سیف سے منگنی سے انکار نہیں کر سکتی. تم واپس جا کر ایک کام کرنا، سیف کو اپنی بنائی گئی بریانی کھلا دینا. وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے گا. لکھ کر رکھ لو. وہ ہنستے کہہ رہا تھا. میری بریانی کے بارے میں تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گی. اور رہا منگنی کا سوال تو وہ میں ویسے ہی ختم کر دوں گی. وہ ہنستے ہنستے رک گیا اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ مجھے ٹام کروز نے پرپوز کیا ہے اس لیے. وہ جل کر بولی. وہ پھر سے ہنس دیا. ہاں، اچھا آدمی ہے، کر لو شادی. ہاں، تمہیں قتل کر کے اس سے ہی شادی کروں گی. وہ غصے سے کہہ کر تیزی سے اپنے خیمے میں چلی گئی. ہفتہ 13 اگست 2005. خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے وہ مطالعے میں مصروف تھی. قدرے فاصلے پر ارسا اسی انداز میں بیٹھی کاغذوں کا پلندہ گود میں رکھے تیز تیز قلم چلا رہی تھی. خیمے کے کپڑے کی دیوار میں شفاف چوکور چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر برف کے ذرات جگمگا رہے تھے. دوپہر ہونے کے باوجود باہر اندھیرا سا تھا. بادل راکا پوشی پر چھا چکے تھے. موسم سخت خراب تھا. برف کا طوفان خاصی دیر تک چل رہا تھا اور اب برف باری ہو رہی تھی. احمد نے بتایا تھا کہ بیس کیمپ میں آج بارش ہو رہی تھی. پوری رات برفانی جھکڑ چلنے کے باعث بیس کیمپ کا کچن ٹینٹ اڑ کر قریبی گلیشیئر پر جا گرا تھا. افق اپنے خیمے سے نکل کر دھند میں چلتے ہوئے ان کے خیمے میں داخل ہوا. کیا ہو رہا ہے؟ اس کے آنے سے خیمے کے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا. پری نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو نیچے میٹرس بچھا کر ریک سیک کا تکیہ بنا کر نیند دراز ہو چکا تھا، اور پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی. لائبریری میں بولنا منع ہے. صفحے پر نگاہیں جمائے پری نے اصلاح کی. میں اتنے خراب موسم میں پورے 6 قدم چل کر تمہارے خیمے میں آیا ہوں اور تم کہہ رہی ہو بے مروت ہو. ارسا نے قدرے اکتا کر سر اٹھایا اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کاغذ پر جھک گئی. میں سوچ رہا ہوں اگلے سال بطور گائیڈ کسی ایکسپیڈیشن کے ساتھ ایوریسٹ جاؤں. بندے کو اس فیلڈ میں کچھ کمانا بھی چاہیے. انجینئرنگ میں میرا دل نہیں لگتا. وہ توماس کا باس مجھے برداشت بھی اسی لیے کرتا ہے کہ میرے باپ کا دوست ہے. اوفو افق بھائی، کتنا بولتے ہیں آپ، کوئی کام نہیں کرنے کو. ارسا جھنجلا کر اپنے کاغذ سمیٹے اور بڑبڑاتی ہوئی خیمے سے باہر نکل گئی. پری نے کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر حیرت سے اسے جاتے دیکھا. افق مسکرا دیا. اسکاٹ فشر سے معذرت کے ساتھ. اٹس ناٹ ایٹیٹیوڈ، اٹس اے لیٹیٹیوڈ. اس لیٹیٹیوڈ پر بندہ تھوڑا بہت چڑچڑا تو ہو ہی جاتا ہے. میں مائنڈ نہیں کرتا. ہاں، تو میں بات کر رہا تھا اگلے مارچ کی، جب میں ایوریسٹ ایکسپیڈیشن لیڈ کروں گا. تم سن رہی ہو؟ نہیں. وہ کتاب پڑھتی رہی. تو پھر سنو، وہ بریانی پھر سے کھلاؤ نا. زہر نہ کھلاؤں؟ اس نے پڑھتے پڑھتے ایک طنزیہ نگاہ سامنے بیٹھے افق پر ڈالی. تمہارے ہاتھ سے زہر بھی کھا لوں گا. تم کھلاؤ تو. کیا پاکستانی فلمیں بہت دیکھنے لگے ہو؟ پشاور میں ایک پشتو فلم دیکھی تھی. سمجھ میں تو نہیں آئی مگر اس کی ہیروئن کنگ فو بہت اچھا کرتی تھی. کنگ فو؟ جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈانس تھا. بنو مت. وہ پھر سے مطالعے میں مصروف ہو گئی. وہ جنجلا گیا. یہ کتاب مجھ سے زیادہ اچھی ہے کیا؟ ہاں بالکل، اس نے سنجیدگی سے کہا. پھر افق کے حفا تاثرات دے کر ہنس دی. حفا ہو گئی کیا؟ پری نے کتاب ایک طرف رکھ دی. پری، وہ ایک دم سے سچ مچ اداس نظر آنے لگا. مجھے آنے بہت یاد آ رہی ہے. ترک اپنی ماں کو آنے بولتے ہیں. مجھے بھی پاپا اور نشا لوگ بہت یاد آ رہے ہیں. پتہ نہیں پہاڑوں پر پیچھے والے لوگ کیوں اتنے یاد آتے ہیں. افق اٹھ کر بیٹھ گیا اور پری کے مقابل خیمے کی دیوار سے ٹیک لگا لی. کھڑکی سے باہر سرمئی آسمان نظر آ رہا تھا. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں کوپے مائی ترک کر دوں. آنے کو یہ سب اچھا نہیں لگتا. کھڑکی پر گرتی جمتی برف کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. میرے 3 بھائی پہاڑوں میں ہلاک ہو گئے تھے. ان کے بعد میری ماں بہت اکیلی اور دکھی ہو گئی ہے. وہ اکثر مجھے کہتی ہے افق پہاڑوں پر نہ جایا کرو. میرے بیٹے پہاڑوں سے لوٹ کر نہیں آتے. تب میں سوچتا ہوں کہ صرف آنے کے لیے یہ تمام کام ترک کر دوں، آرام سے جاب کروں، پرکشش تنہا ہاتھ میں ہو اور اپنے ماں کے ساتھ رہوں. تب میرا دل یہ سب کچھ چھوڑ جانے کو چاہتا ہے. کچھ دیر پہلے کی شوہی اب اس کے چہرے سے مفقود تھی. تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہو یہ سب؟ وہ اداسی سے مسکرایا. جنون ہے یہ پری، ایڈکشن ہے پہاڑوں کی. کوپے مائی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مجھے ہمالیہ سے عشق ہے. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بگ 5 سیر کرنے کا. ایوریسٹ، K2، مکالو، ہوسٹیا. میں گھنٹوں تصور کیا کرتا کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میں ان سب کو سیر کر لوں گا. وہ لمحہ جب تو عام خواب پورے ہو جائیں گے. جب 2 سال پہلے میں نے K2 چوٹی پر قدم رکھا تو جانتی ہو کیا ہوا؟
میرے خواب اچانک خالی ہو گئے۔ سارے خواب، خواہشات سب ختم ہو گیا۔ ہر خواب پورا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں ایک عجیب خالی پن دار آتا ہے، کچھ ادھورا بھی رہنا چاہیے۔ میری آخری آرزو ہے کہ دنیا کے حسین ترین پہاڑ پر کھڑے ہو کر کنکورڈیا اور بلتورو کی چوٹیاں دیکھنے کی۔ پھر میں کبھی پہاڑوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر یہ آرزو تشنا رہ گئی پھر بھی؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں پھر بھی، کیونکہ جس کی جستجو تھی وہ مل گئی ہے۔ پری کا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے سن رکھا تھا ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نانگا پربت بیس کیمپ کے ٹریک میں بیال کیمپ سے فیری میڈوز تک کا سفر بہت بعد کیا ہے، کیونکہ ان دو جگہوں کے درمیان شام ڈلے پریاں مدھر نغمے گاتی ہوئی اڑتی پھرتی ہیں، اور تمہیں ان کو دیکھنے کی آرزو تھی، ہے نا؟ اس نے فکرہ مکمل کیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ پری نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے اور کتاب اٹھا لی۔ جس کی جستجو کی جائے اس سے ازل سے علم ہوتا ہے۔ بے وقوف کو پیمائی کھوجنے والا تو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے نا، وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اپنا مطلوبہ صفحہ پلٹتے ہوئے وہ کتاب پر سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ایک دل نشین مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ نہ کہہ سکا، بہت کچھ کہہ کر بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور پری نے دو فکروں میں دشت آرزو سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ جیسے کھل کر مسکرایا۔ یہاں سے جا کر تمہارے فادر کے پاس چلیں گے، ٹھیک؟ اس کی جھکی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص بہت کچھ کہہ گیا تھا، مگر تین لفظ، جذبوں کی شدت، کوئی اظہار، کوئی اعتراف نہیں کرتا۔ پری نے پلکیں اٹھا کر قدیم یونانی دیو مالا کے اس کردار کو دیکھا، جو نہ جانے قسمت میں لکھا بھی تھا یا نہیں۔ یہاں سے جا کر تمہیں یقین ہے ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر لبوں سے یہی پھسل پڑا۔ افق نے شانے اچکا دیے۔ راکا پوشی بھی خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت ہوتے ہیں ان سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مگر میں مرنا نہیں چاہتی۔ اب زندہ رہنے کو دل کرتا ہے افق۔ زندگی اب بہت حسین لگتی ہے۔ وہ کہیں کھو سی گئی۔ افق اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو پری؟ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پری نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں 3 ہفتے پہلے تک تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، اور اب یوں لگتا ہے جیسے تم سے بڑھ کر اپنا اور کوئی نہیں ہے۔ جانے کیوں اب یقین سا ہوا کہ اگر میں گری تو تم مجھے تھام لو گے۔ افق نے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں گرا تو تم بھی ہنادے کی طرح مجھے چھوڑ جاؤ گی؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ اس پر اتنا اجنبی اور سرد مہر لگا تھا کہ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر افق اس کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے خیمے سے نکل گیا، مگر وہ اسی طرح اسی جگہ کو دیکھتی رہی جہاں تھوڑی دیر قبل وہ بیٹھا تھا۔ کھڑکی پر برف ابھی تک گر رہی تھی۔ اتوار 14 اگست 2005۔ پری نے آہستگی سے خیمے کا پردہ سرکایا اور اندر جھانکا۔ وہ اپنے سلیپنگ بیگ میں سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر آ گئی۔ خیمے کے فرش پر اس کے قدموں سے آہٹ ہوئی، مگر وہ بے سود سوتا رہا۔ رات عرصہ نے بتایا تھا کہ افق نے 2 بجے اٹھانے کی تاکید کی تھی۔ پری رات کو لام لگا کر سو گئی تھی۔ نیند بمشکل ہی آئی تھی۔ ساری رات عرصہ کی کھانسی سنتے گزری تھی۔ اب 10 منٹ پہلے ہی وہ اسے جگانے آئی تھی، مگر وہ سوتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سرہانے 2 زانوں بیٹھ گئی۔ راکا پوشی 2005 کی سرمئی ٹوپی اس کے بورے سر کو ڈانپ رکھا تھا۔ اب اس کی ہیل ٹو طیب اردگان والی کیپ اسے نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ اس میں اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، سو اسے اٹھائے بغیر وہ خاموشی سے اس کے خیمے سے باہر نکل آئی۔ باہر آسمان سیاہ مگر صاف تھا۔ برف باری گھنٹوں ہوئے رک چکی تھی۔ خیمے کے گورنکس پر چند انچ برف جمی تھی۔ دور سے آسمان پر تا حد نگاہ چلملاتے تارے بکھرے تھے، جو ایک کھلے کھلے دن کی پیشین گوئی کر رہے تھے۔ ہمالیہ کا آسمان پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر وہ افق کی جگہ خود ناشتہ بنانے لگی۔ یوں لگتا تھا اس گہرے اندھیرے میں وہ سحری کی تیاری کر رہی ہو، اور وہ رمضان کے دن ہو۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پری نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ اجلت میں اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھیں سرخ اور بوجھل سی تھیں۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے افق نے ماچس اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پری نے بغور اسے دیکھا۔ اب وہ شناسا لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی اتنے اجنبی کیوں ہو جاتے ہو افق؟ کیوں اس کو بھلا نہیں دیتے؟ کیوں وہ ہر پل میرے اور تمہارے درمیان کسی دیوار کی طرح آ جاتی ہے؟ کیوں خواب میں بھی آ کر ستاتی ہے، حالانکہ وہ تمہارے خوابوں میں کبھی بھی نہیں آتی تھی؟ اسے افق سے پچھلے شام کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے کبھی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ ایک دن افق خود بتائے گا۔ وہ اب چولہے کی گیس کھول کر بڑی لاپرواہی سے تیلی جلا کر چولہے میں جھونک رہا تھا۔ آگ تیزی سے بھڑک اٹھی۔
اتنی بے احتیاطی سے کیوں چولہا جلا رہے ہو؟ اس کی بے احتیاطی دیکھ کر پری کو ٹوکنا ہی پڑا۔ چولہے کو چھوڑو، رسیوں کی فکر کرو، خدا کرے وہ برف میں دب کر گم نہ ہو گئی ہوں۔ مگر رسیوں کی خبر ہو گئی، ان پر برف گری ضرور تھی مگر وہ جلد نکل آئیں۔ رات کی اس پہر پھر راکا پوشی بہت خاموش تھا۔ وہ آگے پیچھے فکس روپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پری اپنے جوگرز کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اگلا قدم برف پر رکھتی، برف کی تہہ 1 انچ دب جاتی۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک جاتا، مگر یہ احساس کہ اس کے ساتھ نیچے ٹھوس زمین ہے اور وہ پہاڑوں کی کسی درز کے اوپر نہیں کھڑی بہت فرق بخش ہوتا تھا۔ اونچے پہاڑوں اور گلیشیئر میں کئی جگہ دراڑیں ہوتی ہیں جو اندر کئی 100 فٹ گہری ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ واضح ہوتا ہے مگر عموماً ان کے دہانے پر برف باری کے باعث چند موٹی انچ برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ ایسے میں یہ دراڑیں برف کا نقاب اوڑھے چھپ جاتی ہیں۔ برف کے نقاب پر پاؤں پڑنے کی صورت میں برف فوراً پھٹتی ہے اور کوپے میں اندر گر جاتا ہے۔ پہاڑوں کی ان دراڑوں، شگاف یا کریب سے عموماً لاشیں بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس وقت بھی فکسڈ روپ پر ہڈ کو جھومر، ایک ایلومینیم کا بیضوی آلہ جس کی فکسڈ روپ اور کمر کے گرد باندھی کلائمبنگ ہارن سے باندھا جاتا ہے کی مدد سے رسی پر کلپ آن کرتے وقت اسے آس پاس سرمئی برف میں ہلکی ہلکی کریز سے واضح ہوتے شگاف نظر آ رہے تھے۔ وہ جھومر کو اپنے اوپر چڑھاتے ہوئے اس روز ساری چڑھائی میں گنگناتی رہی تھی۔ وہ سارا راستہ گنگناتی رہی، آؤ بچوں سیر کراؤں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں کی، پاکستان زندہ باد۔ افق نے مطلب پوچھا تو اس نے کندھے جھکا کر کہہ دیا، آج ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، میں اسے منا رہی ہوں، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا، ٹھیک ہے مگر اب تو سنا ہے بھارت سے دوستی ہو رہی ہے، امن معاہدے ہو رہے ہیں۔ سامپو سے امن معاہدے نہیں کیے جاتے۔ اس کی حب الوطنی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ کیمپ 2 تک وہ نظریہ پاکستان کے متعلق اس طرح کے کئی ارشادات سناتی آئی تھی۔ آج ہانسی مشکل تھی، برف کی حالت خراب تھی، وہ بے حد نرم اور پکنے پر پگھلنے اور ٹپکنے لگتی۔ کیمپ 2 پر برف کھود کر خیمے نصب کرنے کا سارا کام فرید اور افق نے کیا تھا۔ پری نے خیمے لگ جانے کے بعد ان تمام کے اندر چند جھنڈیاں لگائی تھیں جو وہ اسلام آباد سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ تو بڑا جھنڈا بھی لگانا چاہتی تھی مگر شام ڈلنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ گورٹیکس کے ہیڈ لائنرز نے ہیموں کے اندرونی ماحول کا خاصا گرما رکھا تھا۔ اس کے باوجود تیز چلتی برفیلی ہوا اتنی سرد تھی کہ خون منجمد ہونے لگا تھا۔ اوپر ویسے بھی آکسیجن بہت کم تھی۔ کیمپ تقریباً 6200 میٹر پر نصب تھا اور اس بلندی اور موسم میں باہر جا کر بڑا جھنڈا لگانے کے لیے خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سو رات کا کھانا کھائے بغیر بس چائے پی کر سو گئی۔ سطح سمندر کی بلندی پر ویسے بھی بھوک مر جاتی ہے۔ آج کی قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا ہمالیہ کے پہاڑوں کی پری اور ترک کوپے ماں جو دنیا بھر کے پہاڑوں کو سر کر چکا تھا کبھی کراکرم کے تاج محل کو سر کر پائے گا یا نہیں؟ کیا دومانی اس کو اپنی راجدھانی میں داخل ہونے کی اجازت دے گا یا نہیں؟ یا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو ہمیشہ ہر کوپے ماں کے ساتھ کرتا آیا ہے؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔